الحمد لله بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال، والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه مضارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. محترم سامعین گرامی قدر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اسلام کے اندر ایک بڑا ہی مقام حاصل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ خیر الخلائق بعد نبی اللہ ابو بکر ثم عمر، یعنی کائنات میں کوئی شخص بھی اللہ کی مخلوق میں اللہ کے نبیوں کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ ایک رات حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام، کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی نیکیاں اتنی ہوں کہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں عائشہ، ایک شخص ایسا ہے کہ آسمان کے ستارے بھی اس کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے پوچھتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام، وہ کون سا خوش نصیب ہے کہ آسمان کے ستارے بھی اس کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ، وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، اس کی نیکیاں اتنی ہیں کہ آسمان کے ستارے بھی اس کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں خیال آیا کہ میرا بابا تو وہ ہے کہ جس نے اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے کنبے قبیلے کو، اپنے تن من دھن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ نچھاور فرما دیا. وفادار بیٹی تھیں، کہنے لگیں، این حسنات ابی بکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بابا تو وہ تھا کہ جس نے اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے کنبے قبیلے کو، اپنے تن من دھن کو آپ پہ نچھاور فرما دیا. اللہ کے نبی، ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ، بات کرتی ہو ابو بکر کی نیکیوں کی اور پیمانہ بناتی ہو آسمان کے ستاروں کو. آسمان کے ستارے بھی ابو بکر کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نبی کریم فرماتے ہیں، سیدنا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہوں، حضرت ابو بکر کی اس ایک رات کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو انہوں نے میرے ساتھ غار ثور میں گزاری تھی. اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.